الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا صدق اللہ العظیم۔ سورہ کہف کی تفسیر اور اس کا خلاصہ آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے یہ 5ویں رکوع کی آیت ہے، اور اس رکوع میں اللہ پاک نے ایک ایمان والا اور ایک کافر ان دونوں کا آپسی گفتگو کرنا بیان کیا ہے۔ ان دونوں حضرات نے آپس میں کیا گفتگو کی، کون حق پر ہے، راہ راست پر ہے، اور کون گمراہی پر ہے، اللہ پاک نے اس رکوع میں بیان فرمایا ہے، اور اس کے ذریعے ہمیں نصیحت کی ہے کہ ہمیں کس راستے پر چلنا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ کا کوئی ایک بندہ تھا جس کو اللہ پاک نے 2 باغیچے دیے ہوئے تھے، انگور کے باغیچے، اور ان دونوں باغیچوں کا جو بارڈر تھا، 4 دیواری، وہ کھجور کے درختوں کے ذریعے اللہ نے بنا دیا تھا، یعنی چاروں طرف کھجور کے بڑے بڑے درخت ہیں، اور اس کے درمیان میں انگور کے 2 باغیچے ہیں۔ کتنا شاندار وہ منظر ہوگا۔ اور اتنا ہی نہیں، وَفَجَّرْنَا بَيْنَهُمَا نَهْرًا، اللہ پاک نے ان دونوں باغیچوں کے درمیان ایک نہر کو بھی جاری فرمایا تھا۔ درمیان میں نہر ہے، ادھر بھی انگور کا باغیچہ، ادھر بھی انگور کا باغیچہ، تو نہر سے باغیچے کو ہمیشہ پانی ملا کرتا تھا، اور ادھر ادھر سے کوئی جانور نہ آ جائے، کوئی چور وغیرہ نہ آئے، اللہ نے اس کے باغیچے کی 4 دیواری کھجور کے درختوں کے ذریعے بنا دیا تھا، چاروں طرف سے گھیراؤ ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، اس باغیچے میں کبھی نقصان نہیں ہوتا تھا، موسم آ گیا تو انگور اگ آتے تھے، ذرا برابر بھی انگور کے پیدا ہونے میں کمی نہیں ہوا کرتی تھی۔ اور اس کے علاوہ وہ جو آدمی تھا وہ بڑا سرمایہ دار تھا، مالدار آدمی تھا، اپنا پیسہ اس نے کاروبار وغیرہ میں بھی لگا رکھا تھا، سونا چاندی کا وہ مالک تھا۔ اتنا ہی نہیں، اس کے پیچھے چلنے والے بہت سارے لوگ تھے، بیک سپورٹ، کیونکہ جب آدمی کے پاس پیسہ ہوتا ہے آٹومیٹک اس کے پیچھے لوگ لگ جاتے ہیں پیسوں کی وجہ سے۔ تو اللہ پاک نے اس آدمی کی حالت بیان کی ہے
کہ ہم نے اس کو اتنا کچھ دیا ہوا ہے، یہ سب اس کے پاس موجود ہے، لیکن اس کا ایک دوست تھا ایمان والا، مسلمان، اللہ کو ماننے والا، نیک کام کرنے والا۔ البتہ دنیاوی اعتبار سے اس کے پاس مال و دولت کی کمی ہے، ضرورت کے مطابق کام چلانے کے لیے روپیہ پیسہ اس کے پاس موجود ہے، نہ کوئی خاص مکان ہے، نہ کوئی خاص کاروبار ہے، نہ کوئی بیوپار ہے، بس ٹھیک ٹھاک آدمی ہے، لیکن ہے وہ ایمان والا۔ یہ دونوں آپس میں بات چیت کیا کرتے تھے، کانورزیشن۔ ایمان والا اس مالدار دوست سے کہتا تھا جو کہ کافر تھا، اس سے کہا کرتا تھا کہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، اور دنیا کی نعمتیں ہمیشہ رہنے والی نہیں ہیں، موت آ کر کے رہنے والی ہے، اور ہر عروج کو زوال ضرور آ کر کے پکڑنے والا ہے۔ اس لیے تم ایک اللہ کو ماننے والے بن جاؤ، اللہ کی اطاعت و فرما برداری پر آ جاؤ، اپنی طاقت اور اپنی دولت کو ہی سب کچھ سمجھ نہ بیٹھو۔ تم سے اوپر ایک بڑی طاقت ہے جو تم کو کیا ساری دنیا کے نظام کو چلا رہی ہے، انسانوں کا نظام، جانوروں کا نظام، پرندوں کا، چرندوں کا، درندوں کا، آسمانوں کا، سمندروں کا، ہر جگہ کا نظام اسی ایک اللہ کے قبضے میں ہے۔ تو ان دونوں کے درمیان اس طرح کی گفتگو ہوتی رہا کرتی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا، یہ جو مالدار تھا اس کی اپنے اس غریب دوست سے ملاقات ہوئی، تو وہ اپنی شیخی بگھارتا ہوا، بیان کرتا ہوا آگے بڑھا کہ دیکھو میرے پاس 2 انگور کے باغیچے ہیں، اور 4 دیواری بھی کھجور کے درختوں سے بنائی ہوئی ہے، اور میرے ان دونوں باغیچوں کے درمیان نہر جاری ہے، جس کی وجہ سے ہمیشہ باغیچے کو پانی پہنچتا رہتا ہے اور کبھی نقصان نہیں ہوتا، سوکھا نہیں پڑتا ہے، ہر موسم میں پھل نکل کر کے آتا ہے، انگور الگ ملتے ہیں، کھجور الگ ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ میرے پاس بہت مال و دولت ہے، بیک سپورٹ ہے، میرے فالوورز بہت زیادہ ہیں، بڑی تعداد میں لوگ میرے پیچھے چلنے والے ہیں۔ اس طرح بات چیت کرتے کرتے اپنے باغیچے میں قدم رکھا۔ اپنے باغیچے میں قدم رکھتے ہوئے کہنے لگا، دیکھو میں جو کچھ تم کو کہہ رہا تھا، دیکھو اپنی آنکھوں سے کتنا شاندار یہ باغ ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ تم اپنے آپ کو ایمان والے کہتے ہو، تم اپنے آپ کو اللہ کو ماننے والے کہتے ہو، تمہاری جیب تو خالی ہے، پہننے کے لیے چپل بھی صحیح سے نہیں ہے، کچھ بھی تمہارے پاس نہیں۔ میرا دیکھو باغیچہ، دیکھو پھل، دیکھو مال، دیکھو دولت، دیکھو میری اولاد، دیکھو میرے فالوورز کو دیکھو۔ یہ کہتا ہوا وہ باغیچہ میں داخل ہوا اور کہنے لگا، یہ جو میرا باغیچہ ہے کبھی ختم ہونے والا نہیں، ہمیشہ یہ رہے گا۔ اگر بالفرض کوئی ایک وقت ایسا آ گیا جس میں یہ باغیچہ ختم ہو گیا، یا قیامت ہی آ گئی، اور تمہارے کہنے کے مطابق، میں تو نہیں مانتا، وہ کافر بولتا ہے کہ میں تو نہیں مانتا کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی ہے، لیکن تمہارے کہنے کے مطابق اگر مرنے کے بعد قیامت میں اللہ کے سامنے حاضر ہونا پڑا
تب بھی مجھے وہاں اس دنیا میں جو مجھے باغیچہ ملا ہے اور جو مال و دولت ملا ہوا ہے اس سے کئی گنا زیادہ وہاں ملے گا۔ اس طرح وہ غرور کرنے لگا، تکبر کرنے لگا اپنے غریب مسلمان دوست کے سامنے، اور کہنے لگا وہاں مرنے کے بعد بھی مجھے بہت ساری نعمتیں ملیں گی۔ اس پر دلیل کیا ہے؟ دیکھ لو دنیا میں ہی مجھے سب کچھ ملا ہوا ہے۔ جب دنیا ہی میں مجھے سب کچھ ملا ہے تو مرنے کے بعد یقیناً مجھے ملے گا، اگر مرنے کے بعد کوئی زندگی ہے تو وہ دوست جو ایمان والا تھا وہ اس کو سمجھانے لگا، کہنے لگا اکفرت بالذی خلقک من تراب، کیا تم اس پروردگار کو نہیں مانتے ہو، کفر کرتے ہو اس ذات سے جس نے تم کو مٹی سے بنایا ہے، ثم من نطفہ، اور مرد و عورت کے نطفے سے تم کو بنایا ہے، ثم سواک رجلا، پھر اس نے تم کو ایک جوان مرد طاقتور انسان بنایا ہے، تم اس کا انکار کرتے ہو۔ تم یہ ساری چیزوں کو چھوڑو، اپنی ذات پر توجہ دو۔ تمہارے سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک یہ سب کس کا بنایا ہوا ہے؟ تم نے اپنے ہاتھوں سے جو کچھ بنایا ہوا ہے دنیا میں، اس کی طرف بعد میں اپنی ذات کو دیکھو۔ آج دنیا میں، یہاں رک کر ایک بات سمجھنا ہے، آج دنیا میں ٹیکنالوجی اور سائنس کی وجہ سے انسان اتنا آگے بڑھا کہ اس نے اپنے آپ کو خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ مرنے کے بعد والی زندگی کو یہ بڑے بڑے سائنسدان، ٹیکنالوجی کے ماہرین نہیں مانتے، دنیا ہی کو سب کچھ کہتے ہیں، اور اپنے دماغ کو، اپنی ٹیکنالوجی کو سب سے بڑی طاقت تصور کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مقابلہ کرنے والا پوری دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، ہم ہی سپر پاور طاقت والے ہیں، نیوکلیئر پاور ہے، ایٹمک پاور ہے ہمارے پاس، اتنے جہاز ہیں، اتنی فوج ہے، اتنے ڈالرز ہمارے پاس ہیں۔ اس طرح یہ آج کی دنیا کے بڑے بڑے سرمایہ دار ممالک والے فخر کرتے ہیں، اور خاص کر مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف اپنا غرور اور تکبر جھاڑتے ہیں، دکھاتے رہتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے قرآن کریم میں مثال دے کر کے بتایا کہ یہ آدمی اپنے ہاتھ سے جو باغیچہ بنایا، اس نے جو کچھ اس میں کھیت وغیرہ کیا اور اس میں کھیتی وغیرہ کرتا تھا، سینچائی کیا کرتا تھا، ان تمام چیزوں کو دیکھ کر کے اپنی تعریف کر رہا ہے کہ میں بڑا مالدار ہوں، یہ ہوں، وہ ہوں۔ تو اس کا دوسرا جو دوست تھا ایمان والا، وہ کہنے لگا یہ سب کچھ جو تو نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، باغ کو سجایا ہے، کھیتی وغیرہ کر لیتا ہے، کھجور کے درخت وغیرہ تو نے لگا لیا ہے، یہ سب تو نے اپنے ہاتھ سے کیا ہے، یہ ہاتھ تجھ کو کس نے دیا بتا؟ یہ جس ہاتھ سے تو نے یہ سارا کام کیا، یہ ہاتھ تجھے کس نے دیا؟ سوچنے والا دماغ تجھے کس نے دیا؟ دیکھنے والی آنکھ تجھے کس نے دیا؟ سوچنے والا دل، یہ سب کس نے عطا کیا ہے؟ کیا کسی آدمی نے تم کو اس طرح بنایا ہے کسی کی طاقت کہ وہ تجھ جیسا انسان کو بنا سکے؟ نہیں۔ اس لیے غرور میں نہ آ، تکبر میں نہ آ۔ ایک بڑی طاقت ہے اوپر، سب سے اوپر، جو کہ خدا ہے،
اللہ اس کو کہا جاتا ہے اس کی بندگی کر، جو نعمتیں تجھے دنیا میں ملی ہوئی ہیں اس کا شکریہ ادا کر، اور یوں کہا کر ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، میرے پاس جو کچھ بھی ہے ما شاء اللہ، اللہ نے جو چاہا ویسا میرے پاس ہے، لا قوت، میرے اندر کوئی خوبی نہیں، کوئی طاقت نہیں، کوئی قدرت نہیں ہے، الا باللہ، مگر اللہ کی توفیق سے۔ اس طرح اللہ کا شکریہ ادا کر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی بندہ اپنی پسندیدہ چیز کو دیکھے، اپنا گھر دیکھے، فیکٹری دیکھے یا اپنی اولاد کو دیکھے اور وہ اس کو پسند آئے تو فوراً ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ کہنا چاہیے۔ جو بندہ اپنی کسی نعمت کو دیکھ کر یا دوسرے کی کسی کی نعمت کو دیکھ کر کے یہ دعا پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس نعمت کی حفاظت کرے گا، اس نعمت پر نظر نہیں لگے گی۔ آپ کے گھر کوئی دوست آیا، آپ کے گھر کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے بڑا تعریف کرنے لگا تو نظر لگ سکتی ہے، تو آپ اپنے دوست سے کہیے کہ بھائی ماشاء اللہ بول دو، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اتنا تو کہہ دو۔ اس کے کہنے سے کیا ہوگا؟ گھر کو اس کی آنکھوں کی نظر نہیں لگے گی۔ بہرحال تو وہ جو ایمان والا دوست تھا اپنے کافر دوست سے کہنے لگا ارے بھائی یہ سب کچھ تم کو اللہ نے دیا ہے، اس کا شکریہ ادا کر، ورنہ کیا ہوگا؟ ایک وقت ایسا آ سکتا ہے کہ یہ ساری مال و دولت ختم ہو جائے، یہ سارے باغات سوکھے پڑ جائیں، چٹیل میدان بن جائے، اور تمہارے باغ میں جو نہر چل رہا ہے وہ نہر بھی سوکھ جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور مجھے تم غریب بول رہے ہو۔ اللہ نے چاہا تجھ سے زیادہ مالدار مجھے اللہ بنا سکتا ہے۔ آج تیرے پاس پیسہ ہے، کل وہ میرے پاس بھی آ سکتا ہے، شکریہ ادا کر۔ مال کا شکریہ یہ ہے کہ اس مال کو صحیح جگہ استعمال کر، اس مال کو اٹھا اٹھا کے رکھے گا کوئی فائدہ نہیں ہے، نیک کام میں لگا، مسجد کو لگا، مدرسوں میں لگا، غریبوں کو دو، رشتہ داروں کو دو، محلے میں جو اور دوسرے دین کی خدمات میں جو چیز کام آئے اس کو دین پر لگاؤ، ویسے ہی اپنے پاس رکھو گے۔ زمین ہے، روپیہ ہے، جائیداد ہے، سونا چاندی ہے، کیا فائدہ ملنے والا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کو انویسٹ کرو، آخرت کے لیے دنیا میں کھیتی کرو۔ مال کا شکریہ یہ ہے۔ بہرحال تو وہ دوست کہنے لگا، ایمان والا دوست، اللہ کا شکریہ ادا کر کہ اللہ نے تجھے یہ سب کچھ دیا ہوا ہے، لیکن وہ نہیں مانا۔ تو کیا ہوا؟ اللہ کی پکڑ اس کافر پر آ گئی۔ رات میں اچانک، رات کے وقت میں آگ آئی آسمان سے اور پورا اس کا باغیچہ جل گیا، اور یہ جو پانی تھا اس کو زمین نے اپنے اندر کھینچ لیا، اور ساری مال و دولت اس کی ختم ہو گئی۔ اب کوئی اس کو پوچھنے والا بھی نہیں۔ جب تک اس کے پاس پیسہ تھا سب سلام کرتے تھے کہ بھائی سیٹ آ رہا ہے، حالانکہ الف بھی نہیں آتا اس کو، کچھ بھی اس کے پاس نہیں ہے، صرف روپیے کی وجہ سے لالچ میں لوگ اس کی عزت کیا کرتے تھے۔ اب مال و دولت سب ختم ہے، اب کوئی اس کو سلام کرنے والا بھی نہیں، کوئی اس کے قریب آنے والا نہیں ہے۔ من دون اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی مددگار ہے ہی نہیں۔ تو اللہ پاک ان دونوں کا واقعہ
اس رکوع میں بیان کر کے ہمیں نصیحت کرتا ہے کہ قیامت کے قریب، خاص کر کے قیامت کے قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ انسان اپنے آپ کو خدا سمجھ کر بیٹھے گا اور اپنی بنائی ہوئی دنیا کو، اپنی سائنس اور ٹیکنالوجی کو سب کچھ سمجھ کر بیٹھے گا اور اپنی طاقت کے بلبوتے پر ساری دنیا پر راج کرنا چاہے گا۔ تو وہیں دوسری طرف کچھ نیک لوگ ہوں گے، اللہ والے لوگ ہوں گے، اللہ کو پکارنے والے لوگ ہوں گے۔ دیکھنے کے اعتبار سے وہ مالدار بھی نہیں، سرمایہ دار بھی نہیں، کوئی بڑی بلڈنگ بھی نہیں، پراپرٹی بھی نہیں، فوج بھی نہیں، کوئی حکومت بھی ان کے پاس نہیں ہے، لیکن وہ کامل ایمان والے، 100% ایمان والے لوگ ہیں۔ تو وہ ان کافروں کو جواب دیں گے کہ تم اپنی دولت پر گھمنڈ نہ کرو، غرور نہ کرو، یہ سب کچھ ختم ہونے والی چیز ہے، باقی رہنے والی ذات ایک اللہ کی ہے۔ دجال، قیامت کے قریب دجال کو یہ اسرائیل والے پکاریں گے، آؤ حضرت امام مہدی کا مقابلہ کرو۔ دجال آئے گا لڑنے کے لیے، دنیا بھر کی سب سے بڑی ٹیکنالوجی دجال کے پاس ہوگی۔ ایک قدم یہاں تو اگلا قدم منتہائے نظر تک، جہاں تک اس کی نظر پڑے اتنی دور وہ جا سکتا ہے، ایسی اس کے پاس سواری ہوگی۔ ایک ہاتھ میں جنت کو دکھا دے گا، ایک ہاتھ میں جہنم کو دکھا دے گا۔ بہت سائنس اور ٹیکنالوجی کا وہ ماہر ہوگا دجال۔ اس کی ٹیکنالوجی کو بیٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایمان کی ٹیکنالوجی آسمان سے بھیجے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے نازل کرے گا، بغیر کسی سیٹلائٹ راکٹ وہ آئیں گے، 2 فرشتوں کے کندھوں کے اوپر ہرے رنگ کا چادر پہنے ہوئے آسمان سے زمین پر تشریف لائیں گے، نازل ہوں گے۔ دمشق کی جامع مسجد کے سفید مینارے پر حضرت آئیں گے اور وہ اکیلے اس دجال کو قتل کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہوگی، حضرت جتنی دور پھونک ماریں گے اتنی دور جتنے کافر ہوں گے سب مر جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اگر دجال دیکھے گا تو دجال پگھلنے لگ جاتا ہے، جیسے آگ کے قریب موم بتی کو لے جاؤ موم بتی پگھلنے لگتی ہے، اس طرح دجال اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لے تو پگھلنے لگ جاتا ہے، بھاگتا ہے۔ وہ بھاگتے بھاگتے وہ ملک شام میں اس نے ایک سیٹلائٹ سینٹر بنایا ہوا ہوگا، وہاں چلا جائے گا کہ دنیا میں کسی جگہ بھی میں جاؤں گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مجھے قتل کر دیں گے، میں ہوا میں اڑ کر کے چلا جاؤں گا، سیٹلائٹ کے ذریعے اوپر کی جو فضا ہے وہاں چلا جاؤں گا، یہ کہہ کر کے وہ وہاں پہنچے گا۔ لد اس شہر کا نام ہے، لد۔ وہاں پر جائے گا، اس سیٹلائٹ سینٹر میں گھسے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو وہیں پکڑ کر دروازے پر ہی اس کو قتل کر دیں گے۔ تو ایمان کی طاقت کام آنے والی ہے، دنیا کی مال و دولت یہ تو اللہ کی دی ہوئی ہے، اسی کو اگر کوئی سب کچھ سمجھ بیٹھے گا اللہ تعالیٰ اس کو تباہ و برباد کر دے گا، مال و دولت کو ختم کر ڈالے گا۔ تو بہرحال اللہ نے دنیا میں جو کچھ جس کو دیا ہوا ہے وہ اللہ کی امانت ہے، اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے وہ نعمت اللہ نے دی ہوئی ہے، اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اور اپنی دولت اور اپنے مال کے غرور میں، گھمنڈ میں، طاقت کے غرور اور گھمنڈ میں کبھی نہیں آنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ اس رکوع میں ہمیں سبق دیتا ہے، اور ساتھ میں اس میں اشارہ ہے دجال کی طرف
اور قیامت کے قریب آنے والے احوال کی طرف کہ دنیا بھر کے کافر اپنے آپ کو بڑے طاقتور سمجھیں گے، لیکن دوسری طرف ایمان والے لوگ ہوں گے، بالآخر ایمان والے لوگوں کو ہی اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا، اور یہ سارے کفار، سارے ظالم نیست و نابود ہو کر کے رہ جائیں گے۔ ان کی مال و دولت سب کچھ فنا ہونے والی ہے اور ختم ہونے والی ہے۔ اس وقت وہ کہیں گے یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش کہ میں اللہ کی خدائی میں کسی کو شریک نہ ٹھہراتا۔ میں اپنے آپ کو خدا سمجھ کر کے بیٹھا تھا، میں نے اپنے سائنس کو خدا سمجھ لیا تھا، اپنی فوج کو خدا سمجھ لیا تھا، اپنی حکومت کو، ڈالرز کو میں نے خدا سمجھ لیا تھا۔ یا لیتنی، کاش کہ لم اشرک، میں نے اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ بنایا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ لیکن اس وقت افسوس کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ سکرات کے عالم میں اگر کوئی ایمان لائے کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے، اور اس وقت بھی یہ کافر صرف زبان سے کہیں گے، جب ان کی طاقت اور قوت ختم ہونے والی ہوگی صرف زبان سے کہیں گے کاش کہ ہم نے صرف اپنی سائنس اور ٹیکنالوجی پر بھروسہ نہ کیا ہوا ہوتا، صرف زبان سے بولیں گے۔ دل سے اللہ کو ماننا، دل سے اللہ کے رسول کو پیغمبر ماننا، قرآن کو آسمانی کتاب ماننا، موت کے بعد والی زندگی کو ماننا، تب جا کر کے وہ مومن بنیں گے، ورنہ صرف افسوس کرنے سے کوئی آدمی ایمان والا نہیں بن جاتا ہے۔ دنیا کی کوئی بھی طاقت ہو، کیسی بھی حکومت ہو، مسلمان کو، ایمان والے کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ایسے اشارے دیے ہیں، یہ جو ابھی کل پارہ گزرا ہے، پرسوں 10واں پارہ، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر ایمان والے تھوڑی تعداد میں بھی ہوں اور غیر ایمان والے کافر بڑی تعداد میں کیوں نہ ہو، ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کامیاب کرے گا۔ شرط یہ ہے کہ وہ اپنے ایمان پر صابرون، جم کر کے رہنے والے ہوں، کامل بھروسہ رکھنے والے ہوں۔ تھوڑی سی تعداد بھی ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کو بڑی بڑی مصیبت سے بچائے گا اور بڑے بڑے دشمنوں سے نجات عطا کرے گا۔ اللہ پاک ہمیں اللہ نے جو نعمت دی ہوئی ہے اس کا شکر بجا لانے کی اور اللہ کی عبادت کرنے کی اور اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔